الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں سے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ ذو الحجۃ الحرام ہمارے درمیان موجود ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے، اور صرف 2-3 دن بعد ہم حج اور عید الاضحیٰ کے مبارک لمحات گزار رہے ہوں گے۔ آج مؤرخہ 7 ذو الحجہ 1440 ہجری کے مطابق 9 اگست 2019 ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کروں گا۔ اولاً چند فضائل اور پھر اس کے بعد چند احتیاطیں اور چند ضروری باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک بڑا ہی اہم تہوار ہے، اور اس میں سنت ابراہیمی علیہ السلام پوری کی جاتی ہے، اور مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق گائے، بکرے، بھیڑ، دمبا، اونٹ وغیرہ کی جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اور اس موقع پر مسلمانوں کا جذبہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، اور ہر کوئی اچھے جانور، صحت مند جانور خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور اللہ کی راہ میں اس کا قرب پانے کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں قربانی کا جو موقع ہے، اس موقع کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں جو فضیلت رکھتے ہیں۔ مثلا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس کو خوش دلی کے ساتھ
بوجھ سمجھ کر، مجبوری سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، مسلمانوں، قربانی کیا کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر فرمایا قیامت کے روز تمہارا یہ جانور جو تم نے ذبح کیا ہے اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کرنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا، اور اللہ عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر اس میں قربانی کے معاملے کو، جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، جو کہ ایک ہر مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس، یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، کھال نہیں پہنچتی، خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس جو تمہاری نیت ہے، تمہارا ارادہ ہے، وہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے صرف اور صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اب قربانی کے جانور کے حوالے سے میں کچھ اہم باتیں جو درپیش ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم منڈی میں جاتے ہیں، مختلف بیپاریوں سے، مختلف تاجروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور جانوروں کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے۔ ہر بیپاری، ہر کاروباری یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما سکوں، اور ہر جانور خریدنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم دام دے کر اچھے سے اچھا جانور خرید سکوں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے قربانی کے دنوں میں، کہ لوگوں پر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں پر اپنا مطلب جو ہے نا وہ کمال دکھانے کے لیے بڑا موٹا تازہ جانور خرید کے لا کے مطلب کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ اتنے میں پڑا، اتنے میں پڑا، اتنے میں پڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، نیت اچھی ہو تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب منڈی میں ہم جاتے ہیں تو اس میں مختلف جانور، مختلف قد کاٹ کے جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آدمی خریدنے جائے تو اس کی اچھی طرح جانچ وغیرہ بھی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے، عیب دیکھنے ضروری ہوتے ہیں، اس کی صحت مند ہونا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج میں نے یہ ارادہ کیا، کچھ باتیں جمع کی ہیں میں نے جانور کی خریداری اور اس کا خیال رکھنے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ابھی جن لوگوں نے جانور نہیں خریدا، یہ ان کے لیے کارآمد باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اور جو اگلی باتیں ہوں گی وہ سب کے لیے ہوں گی۔ چنانچہ منڈی جاتے وقت کچھ احتیاطیں لازمی کرنی چاہیے۔ جو لوگ میری آواز باہر سن رہے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، اور جو مسجد میں وہ بھی، کہ منڈی جاتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو اس وقت بھوک نہ لگی ہو، پیاس نہ لگی ہو، کیونکہ بھوک اور پیاس ایسی چیز ہوتی ہے جو پھر بعد میں تنگ کرتی ہے۔ آپ پھر وہاں سے جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کریں گے، جلدی جلدی فارغ ہو تاکہ کھانا پینا کھائیں۔ اس طرح آپ اچھا جانور دیکھ بھال کر نہیں خرید سکتے، نہ اس کے صحیح طرح دانت دیکھ پائیں گے، نہ جناب اس کا زخم دیکھ پائیں گے، نہ اس کی بیماری دیکھ پائیں گے، نہ اس کا کھانا پینا چیک کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو ایک محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار جلدی نکلے یہاں سے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کہیں سے پانی مل جائے پانی پی لوں، کچھ کھانا مل جائے کھانا کھا لوں۔ ہر وقت سوچ جو ہے وہ دوسری طرف رہے گی، اور آپ صحیح طریقے سے جانور خرید نہیں سکیں گے۔ اس لیے کہ منڈی میں جاتے ہی بندہ پہلا جانور لے کے نہیں آ جاتا، بلکہ منڈی میں گھومتا ہے اچھے سے اچھا ڈھونڈنے، تو اس میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بھوکے اور پیاسے ہرگز نہ جائیں، ایک احتیاط۔ دوسری احتیاط یہ رکھنی چاہیے کہ آپ کو اس وقت پیشاب پخانہ نہ لگا ہو جب آپ منڈی جانے لگے۔ لوگ جلدی جلدی میں چلو بھی چلو، چلتے ہیں، سب اٹھ کے گاڑی میں سوار ہو کے چل پڑتے ہیں۔ اب وہاں جا کے کسی کو پیشاب لگا ہے، کسی کو پخانہ لگا ہے، وہ ڈھونڈتا پھر رہے جگہ، تو اب اس صورت میں بھی وہ جانور کو صحیح طریقے سے نہ تو چیک کر سکے گا،
نہ وہ اس کی عیب دیکھ سکے گا، کیونکہ طبعی طور پر اس کا ذہن مائل ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کی طرف۔ اس کا خیال رکھنا۔ منڈی جاتے وقت تیسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ساتھ میں یا تو کوئی رومال رکھے یا کوئی ماسک، جو عام طور پہ آتے ہیں نا آج کل ماسک وغیرہ لوگ منہ پہ لگا لیتے ہیں، ماسک ہو یا رومال یہ ضرور اپنے پاس رکھے، کیونکہ منڈی جب آپ جاتے ہیں تو منڈی میں اگر جیسے آج کا موسم ہے، یہ موسم نہ ہو، دھوپ ہو، تو وہاں جو جانور چلتے پھرتے تو اس سے گرد بہت ہوتی ہے، مٹی بہت ہوتی ہے، ایک بات۔ پھر وہاں پر جانوروں کا سانس، یاد رکھیے کہ انسان اور اکثر جانوروں کے مزاج ملتے ہیں۔ جو بیماری جانوروں کو لگتی ہے، بعض اس میں سے بیماریاں انسانوں کو بھی لگتی ہیں، انسانوں کو جو بیماری لگتی ہے اس میں سے بعض بیماریاں جانوروں کو بھی لگتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کہیں وہاں رہتے ہوئے کسی جانور کے پاس کھڑے ہو کر آپ سودا کر رہے ہیں، وہاں گرد مٹی اڑ رہی ہے، اس کی سانس نکل رہی ہے، برابر میں کوئی بیمار جانور کھڑا ہوا ہے اور وہ سانس لے رہا ہے، تو وہ سانس چونکہ ماحول کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر آ رہا ہے، وہ بریتھنگ جو ہے وہ کہیں آپ سونگیں اور وہ آپ کے اندر بھی وہ جراثیم چل جائیں، آپ گھر آ جائیں، ہفتے بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد وہ جراثیم طاقتور ہو کر آپ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں، تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑے۔ تو وہاں جاتے ہی اگر رومال ہے تو رومال اچھی طرح منہ پہ، ناک پہ باندھ لیں، یا ماسک منہ پہ باندھ لیں، اپنے آپ کو خیال رکھیں، کیونکہ جانوروں میں عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ بیماریاں انسان کو بھی لگتی ہیں، تو لازماً اپنا ناک ڈھانپ کے رکھیں، ماسک کے ذریعے یا رومال کے ذریعے۔ چوتھی احتیاط یہ کرنی ہے کہ عام طور پہ لوگ جاتے ہیں منڈی میں ایسی جو چپل پہنے ہوئے چپل پہن کے نکل جاتے ہیں، کوئی 2 پٹی چپل پہن کے نکل گیا، کوئی کیسی چپل پہن کے نکل گیا، عام طور پہ کمزور چپلیں وہاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ٹوٹنے کی وجہ سے جو کوفت اور پریشانی خریدنے والے کو ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض مضبوط بھلے چپل پہن کے جاتے ہوں، لیکن احتیاط ماہرین کیا کہتے ہیں کہ کھلے جوتوں کی بنسبت بند جوتے پہن کے جانا چاہیے، جیسے بوٹ ہے، اور اگر لانگ شوز ہو تو اور اچھی بات ہے کہ جو اوپر تک بند ہوتے ہو، اس میں جرابیں آپ نے لازمی پہنی ہوئی ہوں، بھلے گرمی ہو، اس کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کی صحت، آپ کو جراثیم، آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے جرابیں پہن کر، جوتے بوٹ پہن کر اگر آپ جائیں تو وہ یہ زیادہ منڈی میں آپ کے لیے، آپ کی صحت کے حوالے سے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں احتیاط یہ کرنی ہے کہ رات کے بجائے دن میں جانا چاہیے، رات میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رات میں جانوروں کے عیب نہیں دیکھے جا سکتے، اس کا سینگ ہے، اس کا کان ہے، اس کی بیماری ہے، اس کو چیچی ہے، کیڑے لگے ہوئے وغیرہ، یہ تمام چیزیں، اس کے کھر وغیرہ نہیں دیکھے جا سکتے، رات کے بجائے دن میں جانا چاہیے۔ 6ٹھی احتیاط یہ کرنی ہے، ہمارے یہاں ایک بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے، تو یہ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو منڈی میں نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ بڑوں کی بنسبت بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں، جلدی بیماری ان پہ اٹیک کرتی ہے اور وہ جلدی بیماری کو لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ول پاور، قوت مدافعت کم ہوتی ہے مرد کے، جوان آدمی کے بجائے، جوان آدمی کے مقابلے میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور وہ جلدی بیماری کو پکڑتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں منڈی میں نہیں لے جانا چاہیے، جو لے جاتے ہیں پھر وہ بعد میں بچے بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مسائل تھا، یہ بھی ایک احتیاط کہی جاتی ہے۔ 7ویں احتیاط یہ کہتے ہیں ماہرین کہ اگر آپ کو بخار ہے، آپ کو نزلہ ہے، آپ کو کھانسی ہے یا کوئی پرابلم ہے اور اس وقت وہ اٹھی ہوئی ہے تو منڈی ہرگز نہ جائیں، اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیں، کسی گھر کے دوسرے فرد کو بھیج دیں، منڈی خود نہ جائیں، کیونکہ اس بخار، اس نزلے، اس زکام، اس کھانسی کی وجہ سے وہاں جو انوائرمنٹ جانوروں کا پھیلا ہوا ہے اس سے یہ آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، وہاں سے مرض بڑھ سکتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 8ویں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی پھوڑا ہے، کوئی کٹ لگا ہوا ہے
جس سے خون نکلتا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اول تو جانے سے گریز کریں، جائیں ہی نہیں۔ لیکن اگر جانا ضروری ہو تو پھر اس پٹی پر وہ جو زخم ہے یا کٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے کپڑے سے پٹی سے ڈھک کے جائیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر جراثیم جو ہے نا وہ ادھر کا حملہ آور نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ ورنہ یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جانوروں کے جو وہ ہوتے ہیں جراثیم اور بیماریاں، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں۔ اور نویں احتیاط جو خاص ہے، جو بالکل پہلی احتیاط سے ملتی ہے کہ بھوکے اور پیاسے نہیں جانا چاہیے، تو اب اگر کوئی بھوکا پیاسا وہاں چلا گیا تو لازم بات ہے وہاں پر پانی پینے کا دل کرے گا، کولڈ ڈرنک پینے کا دل کرے گا، کوئی جوس پینے کا دل کرے گا، کچھ کھانے کو دل کرے گا، تو منڈی کے اندر کھانے اور پینے سے لازمی احتیاط کرنی چاہیے، لازمی احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ وہاں سے لے کے نہ کھائیں، کچھ وہاں سے لے کر پیئیں بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لیں، آپ کا جو ڈاکٹر ہے، آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، آپ جس کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں، کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ انسان جلدی بیماریوں، جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک جو انسان کا مقام ہے، جہاں سے بیماری انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اس کی بغلیں نہیں ہیں، وہ اس کا پیٹ نہیں ہے، وہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ اس کا منہ اور اس کی ناک ہے۔ انسان کا منہ اور اس کی ناک کے سوراخ، یہ بیماریوں کے داخل ہونے کی جگہ ہے۔ اور میں نے سب سے پہلی احتیاط کیا بتائی ہے آپ کو کہ اپنے منہ کو آپ نے کسی کپڑے سے، کسی ماسک سے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اب اگر وہاں پہ آپ نے پانی کی بوتل لی اور پیا، اب وہ تو پی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، تو اب اس انوائرمنٹ میں، اس پورے ماحول کے اندر جو گرد مٹی جراثیم اڑ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ ہماری ناک کے ذریعے، ہمارے منہ کے ذریعے جائیں گے۔ اب وہاں سے ہم نے کوئی بسکٹ لے کے کھا لیا، ہم نے کوئی پیٹس لے کے کھا لیا، ہم نے کوئی برگر بن لے کے کھا لیا، تو وہ کہاں تیار ہو رہا ہے؟ اسی انوائرمنٹ میں، اور اس کے اندر جتنے بھی جراثیم، گرد مٹی ہے، وہ بھی سارا آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم قربانی کے دنوں میں گوشت ووشت کھاتے ہیں، وہ جراثیم اندر پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں، تو جب تک قربانی کا گوشت ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، تب تک ان جراثیموں کو 3 سے 4 سے 5 دن ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں داخل ہو گئے، اور وہ وہاں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ دیکھیں اکثر گوشت کھانے والوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، جلاب لگ جاتے ہیں، پیچش لگ جاتے ہیں، مروڑ اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ جو جراثیم ان کے پیٹ میں جا چکے ہوتے ہیں وہ اپنا کام دکھا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا۔ اچھا، اب جب منڈی آپ پہنچ گئے، اب جانور خریدتے وقت کی کچھ احتیاطیں ہیں، اس کا میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ یہ اگرچہ میں مسجد کا امام ہوں، مجھے مسائل بتانے چاہیے، لیکن چونکہ یہ بھی حفظان صحت کے حوالے سے یہ ہم نہیں خیال رکھنا ہے، تو اس لیے میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے آج میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے۔ سب سے بہترین کام تو یہ ہے کہ منڈی جاتے وقت کسی ایسے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائیں جو کئی سالوں سے جا رہا ہو اور جانور خریدنے کا اس کو تجربہ ہو، وہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اچھا، قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کے جانور کی عمر کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اس کی عمر ضرور پتہ ہونی چاہیے آپ کو کہ میں جانور لے رہا ہوں یہ کتنے سال کا ہے۔ بکرا 1 سال اس کی عمر ہے، گائے کی عمر کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال، اور اونٹ 5 سال کا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو۔ عمر کا اندازہ دانتوں سے بھی لگایا جاتا ہے۔ اب گائے ہے، جیسے اگر 2 سال کی گائے ہوگی تو اب اس کے منہ میں جتنے بھی دانت ہیں نا، تو اس میں آگے 2 دانت ایسے ہوں گے جو ذرا اونچے ہوں گے باقی دانتوں سے، وہ اونچے ہوں گے، 2 دانت صرف، ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے، اب اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی 2 دانت اوپر ہوں گے۔ یہ 2 سال کی گائے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر وہ گائے 3 سال کی ہے تو اب 4 دانت اس کے اونچے ہوں گے باقی دانتوں سے، باقی دانت چھوٹے ہوں گے، 4 دانت اونچے نکلے ہوئے ہوں گے۔ یہ 4 سال کی گائے ہے۔
اور 5 سال کی گائے کے سارے دانت ایک جتنے ہوں گے، سب اونچے ہوں گے، سب برابر ہو چکے ہیں، یعنی جو بیٹھے ہوئے وہ بھی اٹھ کر اپنی جو اس کا سائز ہے اس کے سائز میں آ چکے ہیں۔ یہ 5 سال کی گائے کی پہچان ہے۔ تو 2 سال کی گائے میں 2 دانت اٹھے ہوئے ہوں گے، 4 سال اور 3 سال کی گائے میں 4 دانت اٹھے ہوئے ہوں گے، اور 5 سال میں سارے دانت اٹھ کر پوری ایک ترتیب میں سیٹنگ میں آ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، سائز سب کا ایک ہوگا۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ جانور ہمیشہ دن کی روشنی میں، جیسے میں نے کہا کہ دن کی روشنی میں خریدنا چاہیے تاکہ کوئی اس کا عیب چھپا نہ رہے۔ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، کان کے اندر، کان کے پیچھے چچڑیاں ہوتی ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں عام طور وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں بکرے میں، گائے میں، تو وہ اندھیرے میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جو گائے کے پیر، بکری کے پیر، دمبے کے جو پیر ہوتے ہیں، اس کے کھروں کے اندر بھی کیڑے لگے ہوتے ہیں، اس کو بھی نکال کے چیک کر لیجیے تاکہ آپ کا جانور گھر آنے کے بعد کوئی عیب نکلا تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے، اس کا خیال رکھنا۔ جب بھی جانور کی بات ہو جائے اور آپ کا ذہن بن جائے کہ میں نے اس کو خریدنا ہے، تو اب اس کی کچھ ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ پہلی ٹیسٹ کہ جناب اس کو چارہ دیں۔ اب وہ چارہ اگر کھاتا ہے، فوراً کھا لیتا ہے، منہ مارتا ہے، تو اس کا مطلب وہ صحت مند ہے۔ لیکن آپ اس کو چارہ دکھاتے ہیں لیکن وہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، یا پھر آرام سے اٹھاتا ہے، آرام سے منہ لیتا ہے، پھر بالکل آرام سے جیسے سست کر رہا ہے، تو ہم تو مردوں کو بھی دیکھتے ہیں، آدمی کو بھی دیکھتے ہیں، سستی سے کہا تو ہم بولتے ہیں کیا بات ہے، طبیعت تیری ٹھیک ہے، خیر ہے، کیا بات ہے؟ تو اسی طرح وہ جانور بھی اگر سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بیمار ہے۔ تو اب اس کو جو ہے وہ خریدنے سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر لائیں اور گھر آپ اس کا بخار بڑھ جائے اور آپ کے لیے قربانی سے پہلے آپ کو کسی نقصان کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ جانور جو ہوتا ہے نا، گائے ہے خاص طور پہ، بیل گائے، صحت مند جو ہوتا ہے نا، اس کی جو ناک ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ گیلی رہتی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کی ناک گیلی رہے گی ہر وقت، یہاں سے ناک سے کچھ نہ کچھ ہر وقت تری آپ کو نظر آئے گی۔ جبکہ بیمار جانور جو ہوگا نا اس کی ناک خشک ہوگی، گائے کی، بیل کی ناک خشک ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحت مند نہیں ہے، اس کا اندر جو لعاب ہے، تھوک ہے، یا جو وہ بن نہیں رہا، اس کا مطلب یہ بیمار ہے، احتیاط کر نہیں لینا سینا۔ اچھا، جانور کو خریدتے وقت عام طور پہ بڑا سائز تو دیکھا جاتا ہے، اس کے پیٹ کا سائز بھی ضرور دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو، اس کے اندر بچہ ہو، کیونکہ اگر اس کے اندر بچہ ہوا، چاہے وہ بکری ہے چاہے وہ گائے ہے، تو وہ آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہ حاملہ نہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسا جانور لینا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ اونچا جانور، بڑا جانور، بڑا پھولا ہوا جانور پسند کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ گائے کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ماس والی، گوشت والی ہے کہ نہیں، اس میں سے گوشت نکلے گا کہ نہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں جناب سائڈ سے، اور اس کا پیٹ اتنا زبردست ہے، اس کے کوہان نکلے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی گردن ہے، سامنے سے دیکھ رہے ہیں، بڑی پسند آ گئی۔ اب جب لا کے آپ اس کو کاٹیں گے تو چربی ہی چربی نکلے گی، گوشت نہیں نکلے گا اتنا زیادہ۔ تو گائے کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے جا کے دیکھا جائے کہ اس کے اندر گوشت ہے کہ نہیں۔ تو گائے کے پیچھے جائیں، اور پیچھے جا کے قریب نہ جائیں، لاتی نہ مار سکیں آپ کو، پیچھے جائیں اور دیکھیں اس کی جو رانے ہیں، اور رانے بھری ہوئی ہیں کہ نہیں، کیونکہ گائے کا تقریباً سارا گوشت اس کی پٹھ پیچھے ہوتا ہے، آگے جتنا پھولا ہوگا نا وہ چربی ہوگی۔ ایک موٹا آدمی آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا اصل گوشت کہاں ہے؟ اصل گوشت تو یہاں پہ، یہاں ہے یا رانوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ چربی ہے، پیٹ میں چربی ہوتی ہے جو پھول جاتا ہے۔ تو پیچھے جا کے، اور اگر وہ آپ تھوڑا سا اپنی انسیت حاصل کر لیں، گائے آپ کی تھپ تھپاہٹ کو سمجھتی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، تو ہاتھ نیچے لے جا کر اس کو تھوڑا سا تھپ تھپا کے دیکھیں گوشت ہے کہ نہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گائے میں گوشت ہے یا خالی وہ بس
पंचरत वाली पंप से फूसी फैलाई हुई है। मैं एक मजाक बात कर रहा हूँ। सिर्फ फूली हुई पे ना जाएं, उसका मांस, उसका गोश्त भी देखें, पीछे से चेक करें, उसकी दुम उठाकर भी जरूर देखें कि वहीं कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं पड़े। ये खास एहतियात करनी है। चला कर देखना, ये आमतौर पर हर आदमी जानता है कि चला के भी उसको देखते हैं। उसके सींग देखने हैं, उसका लंगड़ापन देखना है, उसका कान देखना है, उसकी आंखें देखनी है, उसका नाक देखना है। और जिनके कान लटके होते हैं बकरियां, उसके कानों को उठा के एक एक चीज चेक करें, क्योंकि आपने पैसे देने हैं तो पैसे देने वाला आदमी एक एक चीज को चेक करता है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में आने के बाद आपको पता चला जनाब ये तो सींग जो एलबी से जुड़ा हुआ है, टूट गया था, एलबी से जुड़ा दिया, या मैजिक लगी हुई है। तो ये सारे काम आपने मंडी में ही करने हैं। यहां से वापस ले गए तो फिर आप साबित नहीं कर सकेंगे कि ये सींग वहां से टूटा हुआ मिला या आप तोड़ के लाए। तो इस चीज की एहतियातें आपको खास तौर पर करनी। अब जब घर में ले आए, अब उसका कुछ ख्याल रखना है जानवर का, उसका भी देखें। अब मैं कुछ शरई मसाइल भी साथ साथ आपको बताऊंगा। याद रखिए, कुर्बानी के जानवर से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता जब तक वो ज़िबा ना हो। उससे कोई फायदा नहीं ले सकते, इस्तेमाल में नहीं ला सकते। आमतौर पे ऊँट जिन घरों में आता है ना, जिन बाद लोग ऊँट करते हैं तो बच्चे जिद करते हैं जी हम ऊँट की सवारी करेंगे, हम ऊँट की सवारी करेंगे। अब जनाब वो बच्चों की जिद क्या है, ऊँट पे बिठा दिया। अब वो चले तो उसने कहा अब वो मेरा दोस्त है उसको भी बिठा दो, वो मोहल्ले वाला ये उसको बिठा के चला रहे हैं। तो अब ये उस कुर्बानी के जानवर से फायदा हासिल करना है, ये नाजायज है, नहीं कर सकते। और उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे फिर ये देखना चाहिए कि ऊंट की सवारी के पैसे कितने होते हैं, 100, 50, 100, 200। तो अब वो उसको सदका करने पड़ेगी पैसे, याद रखिए। दूध नहीं निकाल सकते। आपने दूध निकाल लिया और चाय बना के पी के चलो भाई जब तक है हम चलो चाय पी ले, दूध पी ले, लस्सी बना ले, नाजायज है, नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। अगर निकाला तो उस दूध की कीमत सदका करनी होगी, सदका करनी। अगर गाय या बकरी की दूध उतर आया है और आप समझते हैं यार निकाला नहीं गया तो उसको तकलीफ हो सकती है, तो उसको निकाल कर सवाब की नीयत किए बगैर ही उसको सदका कर देंगे, किसी गरीब को दे देंगे, खुद इस्तेमाल नहीं करें। इसी तरह दुम्बा जब आता है, दुम्बे में बहुत सारी ऊन लगी हुई होती है ना बाहर, बहुत ज्यादा, तो बाद लोग इसकी वो काट लेते हैं कि कटने के बाद तो वैसी खाल ऐसी होती है चलो उसको काट देते हैं और इस ऊन को बेच देते हैं, ऊन बिकती है। तो अब अगर उसको बेचा तो उसकी कीमत भी सदका करनी होगी, अपने पास नहीं रख सकते। तो कुर्बानी के जानवर के बाल बाल कुछ भी नहीं उतारने चाहिए, ये खास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं उस बात के ऊपर कि अगर वो हामला है, अगर मिसाल के तौर पे आपको पता ना चला आपकी कोई गाय या कोई बकरी ले आए वो हामला थी, आप समझे कि बहुत बड़ा तगड़ा जानवर है, लेकिन बाद में पता चला है तो ये तो हामला है, इसके पेट में बच्चे, ऐसे जैसे इसका साइज बड़ा लग रहा था। अब उसकी कुछ सूरतें हैं। अगर कुर्बानी के दिन से पहले उसने बच्चा जन्म दिया, बच्चा पैदा हो गया, तो अब उस बच्चे को भी कुर्बानी वाले दिन मां के साथ ही ज़िबा किया जाएगा। याद रखिए, वो भले जितना छोटा ही क्यों ना हो, उसको ज़िबा किया जाएगा, चाहे वो बकरी का बच्चा हो, चाहे वो गाय का बच्चा, या जो भी मतलब ऊँटनी है तो उसका अगर ज़िबा किया जाएगा। क्यों? वो आपका उसके ऊपर जो शरीयत ने हक मुकर्रर किया वो ये कि जानवर पूरे का पूरा अल्लाह की बारगाह में ज़िबा किया जाएगा। तो अब उससे अगर कोई फरा निकल आई, इसका जानवर बच्चा निकल आया, तो उसको भी ज़िबा किया। आपके दिल में अगर आप कहें जी मैं बड़ा रहीम हूँ, मेरे दिल में बड़ा रहम है यार, मैं छोटे बच्चे को कैसे ज़िबा करूँ, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर आप रहीम व करीम नहीं है। आपके ज़माने में भी आपके साथ एक मरतबा ऐसा हुआ था, जब ज़िबा किया तो ज़िबा के बाद पेट में से बच्चा निकला जिंदा। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या किया जाए? फरमाया इसको भी ज़िबा करो, उसको भी ज़िबा कर दिया। अब अगर तबीयत माइल होती है खाने की तो खा ले, नहीं तो तकसीम कर दे, लेकिन इस्तेमाल में इस तरह जिंदा नहीं रख सकते, ज़िबा करना पड़ेगा। अब अगर किसी शख्स ने मसला मालूम नहीं था, वो जानवर संभाल के रख लिया कि मैं बाद में इसको कुछ करूंगा, बाद में कुछ करूंगा, तो जब तक है वो आपके पास
وہ صدقہ ہی ہوگا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سوچتے کہ میں اس کو بڑا کر کے اگلے سال اسی کی قربانی کر دوں گا، پیسے بچ جائیں گے، جی نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے، صدقہ کرنا ہوگا۔ بعد میں کچھ شادی بیاہ ہوئی، کچھ ہوا، آپ نے اس کو کاٹ کے جناب ولیمہ کر لیا یا جناب عقیقہ کر لیا، وہ گوشت بھی آپ کسی کو اپنے نہیں کھا سکتے، صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کے جو ہے نا وہ احکامات ہیں، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ اب مزید احتیاطیں جو عام طور پر سب کو پتہ ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں حصول ثواب کی نیت سے بتا دیتا ہوں کہ گھر لائے ہوئے جانور کو گاڑی سے اتارتے وقت یا منڈی سے چڑھاتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جانور آسانی سے چڑھتا نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھتا ہے، تو اس زخم کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ زخم نہیں لگنا چاہیے۔ گھر میں لا کر ایسی جگہ پر نہ باندھے کہ جہاں آس پاس کوئی نوکیلی چیز ہو، کوئی کیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہوں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بارش کا موسم ہے، کوشش پوری کریں کہ کسی بجلی کے کھمبے کے قریب اس کو نہ باندھیں، کیونکہ اکثر جانور کرنٹ لگ سے بھی مر جائیں، خاص خیال رکھیں۔ جس جگہ پر اس کو باندھیں کوشش کریں وہ چکنا فرش نہ ہو کہ بیچارہ پھسل کے گر نہ جائے، زمین والی جگہ پر اس کو کریں، یا پھر اگر وہ چکنی جگہ ہے تو وہاں مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو سیٹ کر دیں تاکہ جانور احتیاط سے بیٹھے، نہ زیادہ لمبی رسی ہو نہ زیادہ چھوٹی رسی ہو، تاکہ جانور اطمینان کے ساتھ جو وہ اپنا حساب کتاب بنا سکے۔ اگر جانور بیمار ہو جائے، یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اگر جانور بیمار ہو جائے خود اس کا علاج نہ کریں، اگر آپ کو کرنا نہیں آتا فوراً کسی جانوروں کے ڈاکٹر، عام طور پہ قربانی کے دنوں میں لوگ اسٹال لگا لیتے ہیں دوائیوں کے، وہاں جا کر اپنے جانور کا علاج کریں۔ کسی کے کہنے پر بھی نہ کریں، بلکہ خود جانور لے جا سکتے جانور لے جائیں، ورنہ ڈاکٹر کے بجائے کہ اس کی صورت بتا دیں اس کے یہ ہو رہا ہے، فلانا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کیا دوا دینی ہے، وہ جو دوا دے گا، جو وہ خوراک بتائے گا، وہی خوراک آپ نے اس جانور کو دینی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الٹا سیدھا کرو گے تو ضائع ہو جائے۔ تو یہ چند احتیاطیں تھیں جو عید کے حوالے سے تھی، آپ کو بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے کہا اس پہ مجھے ثواب عطا فرمائے، آپ نے سنا، آپ کو عمل اور کی توفیق دے اور ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں، ہمارے تمام معاملات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔